ستارہ جو زبیر کے پاس آسرا تو لینے کے لیے آئی تھی اور معافی بھی مانگنے آئی تھی، لیکن زبیر نے جب ستارہ کو معاف نہیں کیا تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اسلم نے ستارہ کو اپنی باتوں میں گھیر لیا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ستارہ یہ سوچ کر زبیر کے پاس جاتی ہے کہ وہ جا کر زبیر سے معافی مانگے گی اور اس سے کہے گی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو زبیر اسے معاف کر کے اپنے پاس رکھ لے گا، لیکن زبیر اسے معاف کرنے کی بجائے اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات کو تھما دیتا ہے۔ وہیں پر سدرا جو کہ ستارہ کو دیکھ کر بے حد بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے ہمارے گھر سے جو کچھ بھی لوٹا تھا اس کے بارے میں تو اس سے بات کر لی جائے، جب کہتی ہے مہتاب بیگم کہ اسے یہاں سے جانے دو، ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی حساب نہیں چاہیے، تو سدرا بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ دعویٰ نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں، میں دعویٰ کروں گی۔ سدرا ستارہ پر بھڑکتی ہے اور چیختی ہے کہ میرا زیور کہاں ہے جو تم لوٹ کر لے کر گئی تھی۔ اس بات پر ستارہ سدرا کو کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، نہ ہی تمہارا زیور میرے پاس ہے، مجھے جہانگیر بھڑکا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور تمام تر زیور اور پیسہ وہ اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ ستارہ کے چلے جانے کے بعد سدرا بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ مہتاب بیگم اپنی بیٹی سدرا کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، نہ رو۔ اس بات پر سدرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی میں چپ رہوں گی، میرے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان سب کا حساب لے کر ہی رہوں گی۔ میں بھائی کی طرح اپنی زندگی کو بے رنگ نہ تو کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اپنی زندگی بے رنگ طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا، میں وہ کروں گی، میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو چھین کر بھی لے آؤں گی، لیکن اس طرح کی زندگی نہیں گزاروں گی۔ مہتاب بیگم جو کہ سدرا کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف اسلم جو کہ مزید سدرا کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں خوش رہنا ہے تو تمہیں اپنا حق چھیننا ہوگا۔ وہیں پر اسلم کہتا ہے سدرا سے کہ تمہیں اماں سے گھر کے کاغذات کے بارے میں بات کرنی ہوگی، یا پھر تم ایسا کرو کہ تم سیدھا زبیر سے بات کرو اور اپنے گھر کے حوالے سے بات کر کے گھر کا کچھ حصہ اپنے نام پر کروا لو، یا پھر ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ تم دکان کے کاغذات مجھے لا دو، کس طرح سے تمہارے نام پر وہ دکان کروانی ہے وہ میری ذمہ داری ہوگی۔ سدرا جو کہ اسلم کی باتوں میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، دکان تو میں اپنے نام پر کروا کر ہی رہوں گی اور دکان کے کاغذات کہاں ہیں وہ بھی میں تلاش کر کے تمہیں لا دوں گی۔ اسلم جو کہ سدرا کو پوری طرح سے اپنی باتوں میں پھنسا چکا ہے اور سدرا اس بات کو سمجھنے کی بجائے کہ اسلم اسے لوٹ رہا ہے، وہ مزید اسلم کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ہی گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ستارہ جو کہ کھڑی ہوتی ہے تو آتی ہے اس کی چچی راجدہ، کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہیں پر ستارہ جب اپنی چچی سے کہتی ہے کہ جن کے سر سے چھت چھین لی گئی ہو تو وہ اسی طرح سے جگہ جگہ پڑے ہوتے ہیں، تو اس بات پر راجدہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے سر سے کسی نے چھت نہیں چھینی تھی، بلکہ تم خود اس چھت کو ٹھوکر مار کر گئی تھی، یہ تمہاری اپنی غلطی تھی۔ ستارہ کی اسی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلم ستارہ کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ریسٹورانٹ میں لے جا کر اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بہت ہی قیمتی چیز ہو، لیکن زبیر جس نے نہ تو تمہاری قدر کی اور نہ ہی وہ اب تمہیں معاف کر رہا ہے، تمہیں تو زبیر کی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسلم ستارہ سے جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہیں پر زینت آ کر ریسٹورانٹ میں اسلم اور ستارہ کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے اور وہ حیران و پریشان ہوتی ہے کہ یہ دونوں آخرکار ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو کیا ستارہ سمجھ پائے گی کہ اسلم کس طرح سے اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بہکاوے۔